Hallelujah. Thank you, Father. इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा कि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और हम दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू नहायत बुजुर्ग है, सजदों के लायक है। हालेलुया। You alone deserve the glory. Hallelujah. We worship you today. हम खुदावंद तेरी प्रस्तिश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। Hallelujah, hallelujah. We praise you. We thank you for all the things you've done for us, Lord. We thank you, Lord. We thank you. हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरी शफकत के लिए, तेरे प्यार के लिए। Father, we thank you. We thank you. You are so good. You are so wonderful, God. Hallelujah. We praise your holy name. Hallelujah. We glorify your holy name, Lord. We thank you. We thank you. We thank you. The Spirit of God, we welcome you in this place. In this meeting, we welcome you, the Spirit of God. We thank you. We thank you. Teach us the Spirit of God. खुदा रूह को हमें सिखाइए, हम सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सब की जरूरत कलाम से पूरी हो। खुदा मैं इकरार करता हूँ तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। जो तू चाहता है आज वो लोग तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियां सीखें और वो तमाम लोग इस कलाम को सुने। खुदावंद जो तू चाहता है कि वो सुने, यीशु के नाम में हर तरह की मुश्किलात लोगों की दूर हों, तेरा कलाम लोगों तक पहुंचे और खुदा बाप का जलाल जाए। और आज के कलाम की कुदरत से जिंदगियां तब्दील होती हैं, तरक्की करती हैं, ग्रो करती हैं, खुदा की बादशाही एक्सपैंड होती है, मजबूत होती है और यीशु का पाक नाम जलाल पाता है। We thank you in Jesus name. आमीन। तो अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से देखें, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप दूसरे लोगों को भी शामिल करें इस इबादत में, इस मीटिंग में खुदा का कलाम, ताकि वो सुने और उनकी जिंदगियां तब्दील हों। क्योंकि खुदा का कलाम ये कुदरत रखता है कि ये जिंदगियों को तब्दील करे, ये जो मायूस है उनको हौसला दे, जो परेशान है उनकी दादरसी करे। खुदा के कलाम में खुदा की कुदरत मौजूद है। खुदा का कलाम हर तरह के हालात में हमें उठा खड़ा करता है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। सो और लोगों को दावत दें, इसमें शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और लोग सुन सकें और बरकत पाएं। और इसके अजर का हिस्सा आपको भी यकीनन मिलेगा जब आप ये एफर्ट पुट करते हैं कि खुदा का कलाम दूसरों तक जाए। आपके शेयर करने से, आपके कलाम सुनाने से, आपके अंजील के लिए अपनी मुट्ठी खोलने से आप अपने हिस्से का काम करते हैं। जब आप दुआएं करते हैं खादमों के लिए, मिशनरीज के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो खिदमत का काम फ्रंट लाइंस पे कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का काम करते हैं और यकीनन इसका आसमान पर अजर मौजूद है और ज़मीन पर भी खुदा की बरकत इसके लिए जारी होती है। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो कतई ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही खुदा की बात माने, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस लायक है और हम उससे प्यार करते हैं, क्योंकि पहले उसने हमसे मोहब्बत किया। ये किताब मुकद्दस में से देखेंगे, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ ये बाइबल की मसीहियों के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आयत हो सकती है, क्योंकि हर मसीही बार बार ये इरादा ज़रूर करता है कि वो बाइबल को शुरू से एंड तक पढ़े, क्योंकि वो कई दफ़ा नाकाम भी होता है। लेकिन ये बड़ी बाइबल की मशहूर आयत होगी मेरे ख्याल में,
اور یہ بائبل کی پہلی آیت بھی ہے. یہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. یہ پہلی بات جو بائبل میں لکھوائی گئی ہے روح القدس کی تحریک سے وہ یہ ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہاں پر قطعی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ خدا کا وجود ہے، بلکہ اس فیت کے ساتھ اس طور سے یہ بات لکھی گئی کہ اس کی خدا کو اپنا وجود جو ہے وہ بائبل میں ثابت نہیں کرنا، کیونکہ وہ آلریڈی موجود ہے. یہاں پر خدا کو ایز اے کریٹر، ایز اے تخلیق کار، ایز اے خالق کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. عزیزو، زمین و آسمان کی تو ابتدا ہے، لیکن اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو خدا کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ ابتدا کا لفظ یا انتہا کا لفظ بائبل میں استعمال کیا گیا، یہ ہماری سمجھ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے. He exists by himself. وہ خود سے وجود رکھتا ہے اور وہ ازل سے ہی موجود ہے. اس کا کوئی آغاز بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام بھی نہیں ہے. He's so big. He's so big. جتنا جب ہم سوچنا شروع کریں تو ہماری سوچ رک جاتی ہے یہاں پر جا کے کہ خدا کتنا بڑا ہے. ہم اینڈ تک پہنچ نہیں سکتے. اور کسی نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر خدا کو جان لیا جائے تو وہ خدا نہ ہوا. He is so big. وہ بہت بڑا ہے، ناقابل تسخیر ہے، تو بھی وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے. اور خدا کے خادم A.W. ٹوزر یہ بات کہتے ہیں کہ ابدیت کا عرصہ خدا کو جاننے کے لیے کم ہے. اگر آپ کی نظر سے گزرے خدا کا پیاسا، ان کی کتاب ضرور پڑھیں اور آپ خدا کی ذات کے تعلق سے بہت گہری باتیں سیکھیں گے. جس بات پہ ہم غور کر رہے ہیں وہ یہ کہ خدا خالق ہے، اور ہم نے اس بات پہ بیٹھ کے سوچنا کہ وہ کتنا بڑا ہے. اور جب ہم سوچنا شروع کریں گے تو واقعی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ بہت بڑا ہے. اگر ہم غور کریں تو اس نے یہ پوری کائنات بنائی، جس میں ہماری جو زمین ہے یا جو ہماری گلیکسی ہے، یہ پوری کائنات میں پوری کائنات نہیں ہے، پوری کائنات میں ایک حصہ ہے. اور سائنسدانوں کے خیال میں لاکھوں گلیکسیز موجود ہیں اور بھی کائنات میں. یعنی ہم ایک گلیکسی میں رہتے ہیں جس میں 9 سیارے ہیں، اور زمین چھوٹے سیاروں میں کنسیڈر کی جاتی ہے. اور سورج کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سورج زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. تو ہم اس گلیکسی میں رہتے ہیں، اور اس گلیکسی میں بھی ہم جو چھوٹے سیارے ہیں، زمین جو ہے وہ زمین سے بھی بڑے سیارے موجود ہیں گلیکسی میں. تو ہم زمین پر رہتے ہیں، اور خدا جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا ہے. لاکھوں اور گلیکسیز ایسی موجود ہیں جو خدا نے کریٹ کی ہے. وہ خالق ہے. سو بگ، جتنا ہم سوچ سکیں اس سے کہیں زیادہ. ہی از گریٹ. میں پرسنلی جب بھی خدا کی ذات پہ غور کرنا شروع کرتا ہوں تو میرے اندر یہی بات آتی ہے کہ وہ عظیم ہے، وہ یقیناً وہ بہت بڑا ہے. اور اس بات کو سمجھنا، اس بات کو جاننا، اس بات کو ایکسیپٹ کرنا، اس بات کو قبول کرنا، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ضروری ہے. ہم تھوڑا سا دیکھیں، اگر اتنی بڑی کائنات ہے تو اس میں یہ گلیکسی ایک چھوٹی سی گلیکسی ہے جس میں زمین شامل ہے. اور اس گلیکسی میں زمین اس گلیکسی سے، ساری گلیکسی سے چھوٹی ہے.
اور اگر ہم اس زمین پر غور کریں تو اس زمین پر ہم دیکھتے ہیں 7 بر اعظم ہے اور پھر سمندر ہے، اور پھر جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہ کتنا ہوا ہے اگر ہم غور کریں وہ اس سے بھی چھوٹا ہے۔ لائک اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو زمین پر جو ہے وہ ایشیا میں پاکستان ہے، ایشیا میں بہت بڑے بڑے اور ممالک ہیں اور ہم پاکستان میں ہیں، اور اگر ہم اس سے بھی نیچے آئیں تو ہم دیکھیں کہ ہم پاکستان میں کسی نہ کسی شہر میں رہتے ہیں، اور پھر ہم اس سے بھی نیچے آئیں تو ہم کسی نہ کسی شہر کے کسی علاقے میں رہتے ہیں، اور اگر ہم اس سے بھی نیچے آئیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس علاقے میں ہماری کتنی کو ایگزسٹنس ہے، یعنی پوری کائنات میں ہماری گلیکسی اس میں زمین کتنی ہے، آف کورس چھوٹی سی ہے، پھر زمین پر جس خطے میں رہتے ہیں وہ کتنا ہے، وہ اس سے چھوٹا ہے، پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ اس سے چھوٹا ہے، پھر جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہ اس سے چھوٹا ہے، پھر جس شہر کے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہ اس سے چھوٹا ہے، اور اس علاقے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ کمپیئر ٹو گاڈ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم کیا ہے، لیکن یہ اس کی بڑی مہربانی کہ اتنے عظیم خدا نے ہمیں اس زمین پر اپنی زندگی بخشی۔ سو پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، خدا بہت بڑا ہے اور میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر میں اس طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اپنی زندگی پر غور کروں، I'm nothing، کچھ بھی نہیں ہوں، اور اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس نے مجھے بنایا وہ بہت بڑا ہے۔ سو دوسری بات، اگر خدا خالق ہے تمام چیزوں کا تو پھر اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ مالک ہے۔ If he is creator then he is Lord۔ وہ خود سے جو ہے وہ ناجائز طور پر مالک نہیں ہے، پہلے اس نے بنایا ہے، اس لیے اب اس کا یہ رائٹ ہے جو بنایا ہے اس کا وہ مالک ہو۔ وہ پوری کائنات کا مالک اس لیے ہے کیونکہ اس نے پوری کائنات بنائی ہے، ہیلیلویا، اور اس کائنات میں اس نے مجھے اور آپ کو بنایا، اس لیے وہ ہمارا مالک ہے۔ وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ مالک ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ میرا مالک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے وہ میرا مالک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لیے نہیں جینا، میں نے اس کے لیے جینا، کیونکہ اس نے مجھے بنایا۔ جو چیز بناتا ہے اس پر یہ رائٹ ہے، اس پہ یہ حق ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے بنانے والے کی مرضی پوری ہو۔ اگر خدا نے ہمیں بنایا ہے تو وہ ہمارا مالک ہے، اور اگر وہ ہمارا مالک ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کی ملکیت میں رہنا ہے، اس کی مرضی میں رہنا، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے خدا نے تو مجھے بنایا ہے تو مالک میں خود ہی ہوں اپنی زندگی کا۔ نو، اگر ہم اپنی زندگی کے خود مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں یا بنتے ہیں تو پھر ہم ڈینجر میں ہیں، ہم خطرے میں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے بنانے والے نہیں ہیں، خدا ہمارا بنانے والا ہے، اور جو ہمارا بنانے والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کیسے کامیاب، بابرکت، خوشحال زندگی بسر کرنی ہے۔ the most importantly وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اور اس نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنے لیے جیتے رہیں، اس نے اپنے پلان کے تحت ہمیں بنایا ہے، پوری کائنات میں اس نے ہمیں رکھا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کو جانیں فرسٹ آف آل، اور پھر اس کو پورا کریں۔ اور عزیزو، زندگی کا یہی مقصد ہے۔ ہر انسان جو اس زمین پر ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، اور اس پر لازم ہے کہ جس کی وہ مخلوق ہے، جس نے ان کو بنایا ہے، جو ان کا مالک ہے، وہ اس کی مرضی کو جانے اور اسے زمین پر پورا کرے، اور یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ اور اگر عزیزو ہم نے یہ نہ کیا تو ہم نے زندگی کامیاب نہیں گزاری۔ سو خدا کا شکر ہو، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے ہمیں اپنی مانند بنایا ہے۔
पहले बाब में ही ये लिखा हुआ है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। सो दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाया, हमें खुदा की मानद बनाया गया। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, कितना अजीम हमारा खुदा है कि हमारी हकीकत क्या, फिर भी उसने हमें अपनी मानद बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने हमें अपनी मानद बनाया और जो जिंदगी का मौका है उसने अपनी जिंदगी हम में रखी है ताकि हम उसकी जिंदगी जमीन पर जिए। सो हम इस बात को जानते हैं, खुदा ने हमें अपनी मानद बनाया, लेकिन इंसान गुनाह में गिर गया और वो खुदा की मानद ना रहा। यीशु मसीह जमीन पर जब आए, यीशु मसीह ने गुनाह की कुर्बानी दी, गुनाह की सजा ली, सलीब पर हमारे और पूरे जहान के गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ गए, वो मर गए, वो दफन हुए, वो तीसरे दिन मुर्दों में से कुदरत के साथ जी उठे और वो जिंदगी बहाल की जो हमने खो दी थी। यानी हम खुदा की मानद बनाए गए थे, तो यीशु मसीह ने आके वो बहाल किया जो हमने खोया है। यीशु मसीह ने आगे कुछ और नहीं कर दिया कि यीशु मसीह आए और वो मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हमने यीशु को कबूल किया, हम उस पर ईमान लाए और हम वैसे ही रहे। नो, दिस इज नॉट द ट्रुथ। यीशु पर ईमान लाने से हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हम खुदा से पैदा होते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हम खुदा की मानद बनने के लिए फिर से बहाल कर दिए गए। हालेलुया। हमें उसी मुकाम पर बहाल किया गया है यीशु मसीह में जिसके लिए हम बनाए गए थे, और हम रोज बरोज फिर उसकी सूरत में ढलते चले जाते हैं। क्योंकि इस जमीन पर रहते हुए इब्लीस ने बड़ी करप्शन का काम हमारे अंदर किया, उसने हमारा जहन खराब किया, उसने हमारे जज्बात पर, हमारी मर्जी पर अपने हमले किए जब तक हमने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। लेकिन जब हमने यीशु को कबूल कर लिया तो हम गुनाह के एतबार से बाइबल में लिखा मर गए, हम दफन हुए मसीह यीशु के साथ और हम उसके साथ नई जिंदगी में जी उठे। रोमियो 6 बाब में लिखा हुआ। सो अब हमें ये याद रखना कि हम बहाल किए गए हैं, हमें पाक किया गया, हमारे गुनाहों को धोया गया है, हमें रास्तबाज बनाया गया है, हमें अपनी ओरिजिनल जगह पर यीशु मसीह ने फिर से बहाल कर दिया है। इसलिए अब हम दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाते। कलाम में लिखा है मसीह ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। अब हम अपने अज़ा नारास्ती के लिए हवाले नहीं करते, अब हम अपने अज़ा को रास्तबाजी के हवाले करते। अब गुनाह का हम पे कंट्रोल नहीं रहा। जिंदगी और रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। अब हम खुदा के लिए जिंदगी गुजारने के लिए तैयार किए गए हैं, बना दिए गए, इस काबिल बनाए गए हैं कि हम खुदा के लिए जिंदगी गुजारे और हमने उसके लिए जिंदगी गुजारनी। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की मार्फत अदीली बयान और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमी के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। अजीजों, हमें अब इस बात को याद रखना है कि हमें बहाल किया गया। यीशु ने कीमत इसलिए अदा नहीं की कि हम उस पर ईमान लाकर वैसे ही रहे। उस पर ईमान लाने से हम चेंज होते हैं, हम तब्दील होते हैं, हम खुदा की मानिद बनते चले जाते हैं। और खुदा चाहता है कि वो अपने आप को अब अपने बदन के वसीला से, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के वसीला से इस जमीन पर जाहिर करे। इसलिए यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। हम कहते हैं यीशु तू दुनिया का नूर है, ऑफ कोर्स ही इज, लेकिन वो कहता है तुम दुनिया के नूर हो
اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. ہماری زندگی سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے رد عمل سے، ہمارے عمل سے، ہماری زندگی کے ہر حصے سے خدا چاہتا ہے کہ وہ نظر آئے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی مانند بنایا. اگر اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں انسان کو اپنی مانند بناؤں، تو اس کے ذہن میں یقیناً یہی تھا کہ جب وہ زمین پر رہیں تو وہ میری مانند دکھیں. اس لیے خدا نے انسان کو بنایا. اور یسوع مسیح نے جب اتنی بڑی قیمت ادا کر دی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا نے اتنی بڑی قیمت اس لیے ادا کی ہے کہ جو کھو گیا تھا وہ واپس آئے. انسان کو میں نے اپنے جیسا بنایا تھا اور وہ یسوع پر ایمان لا کے پھر سے میرے جیسا اس زمین پر دکھنا شروع کرے اور میری مرضی کو اس زمین پر پورا کرے. یاد رکھیں ایک بات، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے پاس صرف بینیفٹس کے لیے آئیں، صرف ہمیں فائدے ملیں تو پھر ہم خدا کے پاس آئیں. بہت سارے لوگ، چرچ کا بہت سارا حصہ چرچ میں بھی اس لیے آتا ہے کہ وہ خدا سے کچھ لینا چاہتے ہیں. آف کورس وہ دینے والا ہے، آف کورس وہ پیار کرتا ہے، لیکن اوریجنلی خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف فائدوں کے لیے اس کے پاس آئیں، کیونکہ یہ خود غرضی ہے. ہمیں اوریجنلی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم تو بنائے ہی اس کے لیے گئے ہیں، اور اگر ہم اس کے پاس اس کے لیے آئیں گے تو جو ہمیں چاہیے وہ تو مل ہی جانا ہے. لیکن پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. پہلے ہم اس کی مرضی کو، اس کی کنگڈم کو اپنی زندگی میں ہمارے ذریعے سے اسٹیبلش کریں، اس کی راست بازی پر جو ہے فوکس کرے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرے، تو پھر جو ہمیں چاہیے وہ تو رزلٹ میں مل جانا ہے. اور انسان اس وقت اس طرح زندگی بسر کر رہا ہے، وہ خدا کے پاس بھی اس لیے جا رہا ہے کہ تاکہ اس کی زندگی اچھی بن جائے، وہ جو ہے وہ ایک کامیاب زندگی گزار لے. This should not be the motive of our life. پہلے ہم نے اس کے پاس اس کے لیے جانا ہے، اس لیے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا، اس کا ہم پر حق ہے. اس کے پاس جانے سے عزیزوں ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. چیزوں سے نہیں ہماری زندگی خوبصورت ہوتی، چیزیں مل جائیں گی، سب کچھ مل جائے گا. This is not the focus and it should not be the focus. جو کچھ ہمیں درکار ہے اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ مہیا کرے گا. وہ صحرا میں سے ندیاں جاری کرے گا، وہ بیابان میں راستہ بنائے گا، وہ چٹان میں سے پانی نکال دے گا، وہ آسمان سے من بھیجے گا. وہ miraculously جس طرح بھی جو بھی ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے چاہیے he will provide. لیکن ہمیں اس طور سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. جب بھی ہم خدا کے حضور آئیں، اس کا کلام سنیں، دعا کریں، ہمیں اور اس کی مانند بننا ہے. اگر ہم اس کی مانند نہیں بن رہے تو we are missing the main purpose of our creation. اگر ہم اس کی مانند نہیں بن رہے we are missing the purpose of creation. کیونکہ روز بروز جب ہم اس کی مانند بنتے جائیں گے، اس کی صورت میں ڈھلتے چلے جائیں گے، باطنی انسانیت میں مضبوط ہوتے جائیں گے، ظاہری انسانیت کو زائل کرتے چلے جائیں گے. ہم خدا کے کلام کی سمجھ میں، اس کے ریولیشن میں کہ ہم کیا مسیح میں بنائے گئے ہیں، خدا کون ہے، خدا کے کلام کی سچائیاں کیا ہیں، خدا میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میں نیا مخلوق ہوں، گناہ کا مجھ پر اثر نہیں ہے، ابلیس کے قبضے میں آزاد ہو چکا ہوں، بیماری کا مجھ پہ قبضہ نہیں ہے، خدا میرے ساتھ ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس کے گھرانے کا شخص، بیٹا بیٹی بن گیا. جب ہم اس کے کلام کی سمجھ میں بڑھتے ہوئے، اس پہ میڈیٹیٹ کرتے ہوئے اپنے اندر خدا کے کلام کو لے کے جاتے چلے جاتے ہیں، روز بروز ہم اس کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں، تو یہی ہماری کامیابی ہے. پھر سے میں یہ کہوں گا، اگر ہم اس کی مانند نہیں بن رہے تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خدا کو آپ امپریس نہیں کر رہے، آپ خدا کو اس بات سے خوش نہیں کر رہے، کیونکہ یقیناً خدا اس بات سے خوش نہیں ہوتا اگر ہم وہ کر رہے ہوں جو ہم چاہتے ہیں، جو خدا چاہ رہا وہ ہم نہ کر رہے ہیں. وہ ہم سے پیار ضرور کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی مرضی پر نہیں چلتے تو وہ ہم سے خوش نہیں ہوتا. بائبل میں کیا مسیح جو جلال کی امید ہے ہم میں رہتا ہے. کیوں وہ ہم میں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نظر آنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہمارے وسیلہ سے لوگ اسے جانیں. وہ اس لیے ہم میں رہتا ہے. وہ اس لیے ہمیں نہیں رہتا کہ بس ہم اپنے ایمان تک محدود رہیں اور ہم اس کا اپنی پرسنل زندگی میں اقرار کرتے رہیں اور باہر کوئی بھی ہم میں سے اس کو نہ دیکھے.
ہماری زندگی ہماری نہیں ہے. دس از اے ڈن ڈیل. یہ ایک پکی بات ہے. ہم اپنے لیے نہیں. مقدسین کو دیکھیں آپ بائبل میں, مقدسین کو دیکھیں, وہ جتنے مقدسین ہیں ان کی زندگی میں آپ کو جھول نظر نہیں آئے گا, ان کی زندگی میں آپ کو ملاوٹ نظر نہیں آئے گی. جتنے مقدسین پرومیننٹ ہوئے ہیں ان کی زندگیاں خدا کے لیے گزاری گئی زندگیاں ہیں. ان کی زندگیوں کا سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرے, اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی قیمتیں ادا کی ہیں. ایون یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ہاللیلویہ. جو یسوع نے کیا ہے ہم وہ کر سکتے ہیں. اس نے ہمیں سے اس قابل بنایا ہے. تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں. لازمی ہے کہ ہماری زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی ہو, ورنہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ عقائد تک رہیں گے, وہ عقیدہ رہیں گے, اس سے لوگ امپریس نہیں ہوں گے. عقیدے بہت سے ہیں, وہ عقیدہ جو ہماری زندگی کو چینج نہیں کرتا وہ پاورفل نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کسی کے عقیدے سے متفق ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, لیکن ایک تبدیل شدہ زندگی کا آپ انکار نہیں کر سکتے. جب تبدیل ہو جاتی ہے زندگی تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ خدا کے فضل سے, خدا کے رحم سے ممکن ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, مسیحی عام طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور تاکہ ہم ایمان لا کر آسمان پر چلے جائیں. یہ پرپز نہیں ہے ایمان لانے کا. آف کورس ہم آسمان پر چلے جائیں گے. خداوند یسوع مسیح نے جان اس لیے دی ہے کہ ہم آسمان کو زمین پر لے کے آئیں, نہ کہ بس اپنے ایمان کا استعمال کر کے یہ سمجھے کہ یہ بس ایمان لائے ہیں اس پر آپ آسمان پر چلنے کے لیے ہم تیار ہوں گے. آف کورس ہم آسمان پر جائیں گے, لیکن خدا نے ہمیں زمین پر کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ ہم زمین پر آسمان کو لے کے آئیں. جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. آمین. چند اور باتیں ہم دیکھیں گے اور پھر ہم اس کو کلوز کریں گے. یاد رکھیں جب ہم خدا کے امیج پر, خدا کی صورت پر بنائے گئے, جب ہم نے وہ کھو دیا امیج, جب ہم گر پڑے تو یسوع مسیح ہمارے لیے زمین پر آ گئے. اٹ مینس کیا کہنے کا مطلب ہے, ہماری ویلیو یہ ہے کہ یسوع نے اپنا خون ہمارے لیے دے دیا. ہماری ویلیو یسوع مسیح کا لہو ہے, اور اس پر ایمان لا کر یوحنا کا خط پہلا 4 باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے, اس پر ایمان لا کر ہم بھی ویسے بنتے ہیں جیسے وہ ہے. لکھا ہے کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں. ہمیں صرف چرچ اٹینڈ کرنے والے مسیحی نہیں بننا, بلکہ ہم نے وہ بننا ہے جو خدا نے ہمیں بنایا. We must be like him. اور ہم اپنے عقائد اور اپنے جو روایات ہیں ان چیزوں کو وہ جگہ نہ دے دیں. ہم یہ نہ کہیں کہ ہم یہ روایتیں پوری کر رہے ہیں, ہم اپنے عقائد پورے کر رہے ہیں تو یہ کافی ہے. نو, یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں, خدا کی مانند بنے, اور اس میں سے یہ سب کچھ نکلے گا, بجائے اس کے کہ خالی ہم عقائد کی پیروی کر رہے ہوں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے جی میں ایک مسیحی زندگی گزار رہا ہوں. خدا ایسی زندگی نہیں چاہتا. خدا وہ زندگی چاہتا ہے جو اس نے ہمیں دی ہے. آمین.
एक हवाला मेरे साथ देखिए, ग्रंथियों का दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। यहां पर लिखा है, ग्रंथियों का दूसरा खत 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। अगेन यहाँ पर वही बात कि हमने अपने लिए नहीं जीना, उसके लिए जीना जो हमारे लिए मरा। यानी मोहब्बत इतनी कि मरा और कुदरत इतनी कि मुर्दों में से जी उठा। हम उसके लिए जिए, अपने लिए ना जिए। हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम में कौन रहता है, बजाय इसके कि हम मसाइल पर फोकस करते रहे अपने इर्द गिर्द और परेशान रहे। दुआ में भी जाए तो हम परेशान होंगे, ये मेरा मसला है। खुदा चाहता है हम उस पे फोकस करें जो हम में रहता है। हम जो है वो लोगों के पास चर्च में इसलिए ना जाए कि हमारा ख्याल रखा जाए, हमसे प्यार किया जाए, इसलिए जाए कि हम दूसरों से प्यार करें, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने यही जिंदगी गुजारी। देखिए, इमेजिन करें, जिस रात को पकड़वाया गया उसको उसके शागिर्द छोड़ के चले गए। पतरस ने बड़े वादे किए थे और यीशु को यह भी पता था, यीशु ने से कहा था तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये आखिरी बात है, मेरे इस पे क्लोज करें। उसने कहा तू मेरा 3 दफा इनकार करेगा। लेकिन यीशु मसीह को सारे छोड़ के भी गए हैं, यीशु को यह भी पता है कि पतरस मेरा इनकार कर देगा, तो भी ऐसे रवैयों के बावजूद भी यीशु ने उनके लिए मरने के इरादे को तर्क नहीं किया। दिस इज द लाइफ। ये वो जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है, दूसरों के रवैयों की परवाह किए बगैर वो करना जो खुदा हमसे चाह रहा है, वो जिंदगी गुजारना, वो अमल करना जो खुदा हमसे चाह रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा ही किया और वो वही जिंदगी उसने हमें दी ताकि हम वो जिंदगी जिए जिसके लिए उसने बड़ी कीमत अदा की। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और अपने लिए जीना तर्क करें और उसके लिए जीना शुरू करें। खुदा के हुजूर जब बैठे हम उससे अपने लिए सुने और जो वो कहता है वो करें। जो लिखा है वो फरोख्तों को फजल बख्शता है और उसका फजल हमें उसकी मानिंद बनाता चला जाता है। आइए आज हम ये पक्का इरादा करें कि हम अपने लिए जीने के लिए नहीं बात बनाए गए। खुदा ने जिस मकसद के लिए मुझे बनाया है, मैं उसी मकसद को जीऊं, उस मकसद को इस जमीन पर पूरा करूं, क्योंकि यही हमारी कामयाबी है। खुदा का फजल हम सब पर नाज़िल हो कि हम वो जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को पेश कर दे हर रोज जिसके लिए उसने हमें पैदा किया। और अजीजों, उसके साथ रहे बगैर हर रोज, उसके कलाम पर गौर किए बगैर, उसके कलाम को पढ़े और उसके साथ दुआ में वक्त की गुजारे बगैर हम ये नहीं कर सकते। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उससे जुड़े रहने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। लिखा तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। आइए अपने आप को पेश करें और वो जिंदगी जिए जो उसने हमें दी है। खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए। तूने हमारी जरूरत को पूरा किया है। ये कलाम बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करता है और यीशु का पाक नाम जलाल पाता है। हम अपने लिए नहीं, हम तेरे लिए जीते हैं। तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तूने हम पर ये फजल किया कि हम तेरे लिए जिए। और ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम अपने खालिक के लिए, अपने मोहब्बत करने वाले के लिए जिंदगी गुजारे, जिसने जब हम गुनहगार थे हमारे लिए अपनी जान दे दी। तेरा शुक्र हो, आज का कलाम जिंदगियों को चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि तेरे कलाम में ये पावर है। थैंक यू फादर, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं।
آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اس کو شیئر کریں، اور یہی پیغامات ہمارے چینل پر جو یوٹیوب پر موجود ہے، گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز کے نام سے موجود ہوتے ہیں۔ آپ اس چینل پر جا کر یہ پیغامات دیکھ بھی سکتے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا آپ اس چینل پر جائیں، اسے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ کلام سے لوگ برکت پائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔